الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبى وعلی اصحابہ المرتضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشرہن بالمعروف صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سادات کرام، علماء کرام، بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل البشر ہے، یعنی کہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہے۔ یہ بات صرف مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے مگر دنیا کی ہر کوئی شخص قبول کرتا ہے۔ مائیکل ہارٹ نام کا ایک سائنٹسٹ جس نے ایک کتاب لکھی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان ہسٹری، یعنی کہ 100 تاریخ کے 100 سب سے با اثر لوگ، اس نے یہ کتاب لکھی اور اس میں اس نے الگ الگ شخصیتوں کا تذکرہ کیا۔ اس نے تاریخ کو ٹٹولا اور الگ شخصیتوں کو جمع کیا۔ اس نے 100 ایسی شخصیتوں کو چنا جو لوگوں کے لیے با اثر تھیں اور اس نے ایک فہرست بنائی۔ اس میں سائنٹسٹ بھی ہے، دھرم گرو بھی ہے، راجہ بھی ہے، مہاراجہ بھی ہے، مگر اگر اس نے کسی کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا، اگر سب سے اوپر کسی کو رکھا تو وہ کوئی راجہ اور مہاراجہ نہیں بلکہ تاجدار مدینہ، عالم ہستی کے ایجاد کے باعث، گردش لیل و نہار کے مطلوب، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت، تمام کائنات کے الجھے گیسوؤں کو سنوارنے والا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا ولجا، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، حبیب کبریا، محمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا۔ اور اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کہ ایک کافر نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے با اثر کہا ہے، سب سے اونچا کہا ہے، سب سے عظیم کہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افضل البشر، اشرف الانبیاء کسی انسان نے نہیں بلکہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تو ایک سائنٹسٹ ہے، تو ایک کرسچن ہے، اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ مسلمانوں کے نبی ہے ان کو سب سے پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر رکھا، حالانکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے نبی ہے، کرسچن ہونے کے باوجود اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر رکھا۔ آئزیک نیوٹن جو کہ ایک سائنٹسٹ ہے اور یہ مائیکل ہارٹ کا پیشہ بھی ہے، تو خود کے پیشے والے کو اس نے دوسرے نمبر پر رکھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے پہلے نمبر پر رکھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس نے ایک ترتیب بتائی، مولانا اس نے اس کتاب کو جمع کیسے کیا ہے وہ بتایا۔ تو اس میں بتایا کہ اس نے یہ 3 پہلو دیکھے، 3 ایسپیکٹس، ریلیجیس ایسپیکٹ، سوشل ایسپیکٹ اینڈ پولیٹیکل ایسپیکٹ۔
ریلیجیس اسپیکٹ یعنی کہ دھارمک پہلو. اس نے ہر شخصیتوں میں یہ دھارمک پہلو دیکھا کہ ان شخصیتوں میں دھارمک پہلو میں سب سے سکسیسفل کون ہے. تو اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دھارمک پہلو میں سب سے افضل ہے, روایتوں میں موجود ہے. اس نے دیکھا کہ کون سا شخص ہے جس نے کسی دھرم کی طرف دعوت دی اور لوگوں نے قبول کی, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سب سے افضل نکلے. حجۃ الوداع کے وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا مجمع موجود تھا, اور اتنا تعداد سے کہیں پہ بھی کسی بھی نبی کا مجمع موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا, یا میں نے روایت نہیں پڑھی ہے. دوسرا پہلو پولیٹیکل اسپیکٹ یعنی کہ راجنیتک پہلو. بڑے بڑے نبی آئے, دھرم گرو آئے, مگر راجنیتک پہلو میں اگر سب سے کوئی افضل ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میثاق المدینہ بنایا, یعنی کہ مدینہ کا سمویدھان, کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. یہ سب سے پہلا کام کیا. آپ اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا کوئی کمانڈر پیدا ہی نہیں ہوا, کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کسی غزوے میں جاتے فتح مسلمانوں کی ہوتی. حضور کوئی بھی غزوے میں جاتے تو فتح مسلمانوں کی ہوتی. اگر کوئی یہ بات نکالے کہ غزوہ احد میں تو مسلمانوں کی شکست ہوئی, تو اس سے پوچھو کہ کیسے ہوئی, کیونکہ جب کافر پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. قاری صاحب بتائیں مجھے آپ کہ مال غنیمت کب لوٹا جاتا ہے, جیتنے سے پہلے یا جیتنے کے بعد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کسی بھی غزوے میں جاتے تو اس میں مسلمانوں کی فتح حاصل ہوتی. مگر میرا عنوان آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان سیرت پہ بات کرنے کا نہیں, میرا عنوان اس تیسرے اسپیکٹ پر ہے, یعنی کہ یہ تیسرے پہلو پر, سوشل اسپیکٹ, ساماجک پہلو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب کچھ واضح فرمایا کہ کس کا کیا حق ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا مفہوم بتاتے ہوئے سب کا حق بیان کر دیا اور بتا دیا کہ کس پر کیا حق ہے. ہماری ایک واحد ایسی شریعت ہے کہ جس میں ہر ایک انسان کا حق دیا گیا ہے. اس میں والدین کا حق ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے, اولاد کا حق ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے, پڑوسی کا حق ہے کہ پڑوسی کا تم پر کیا حق ہے, ان سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, یتیموں کا حق ہے, بیوی اور شوہر کا بھی حق سب موجود ہے. اس طرح ہر ایک کا حق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے. آج اس خوشنما موقع پر, سمو شادی کے موقع پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ بیوی اور شوہر کے حقوق کا بیان کیا جائے, کہ بیوی کا شوہر پر حق ہے اور شوہر کا بیوی پر حق ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ, کہ نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اس میں الگ الگ حق ادا کیے گئے کہ جس سے وہ شوہر کی اطاعت کرے. پہلا حق یہ ہے شوہر کا کہ جب وہ اپنی بیوی کو بلائے تو بیوی پر لازم ہے کہ فوراً اس کی خدمت میں پہنچے. دوسرا حق کہ اس کے مال کی حفاظت کرے, یعنی کہ اس کے مال کی حفاظت کرے, فضول خرچی نہ کرے, یہ شوہر کا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ بغیر اجازت وہ بیوی گھر سے باہر نہ نکلے, شوہر کی اجازت کے بغیر وہ بیوی گھر سے باہر نہ نکلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پردے کا حکم کرا دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرجت من بیت زوجہا
لعن اللہ الملائکۃ حتی ترجع او تتوب، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اس کے شوہر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتی اور توبہ نہیں کرتی۔ اب تو یہ سماج میں فیشن ہو چکا ہے کہ عورت کہیں بھی کبھی بھی جاتی ہو اور خاص کر کے چھوٹی چھوٹی بات پر مائکے چلی جاتی ہے، تو آگے وانوں سے یہ کو سمجھنا چاہیے اور گھر کے جو بڑے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورت کو گھر پہ نہیں بلا لینا چاہیے، بٹھا کر سمجھانا چاہیے کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے سب کچھ بیان کر دیا، شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ ایک حق شوہر کا یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، اور یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، بیوی کو شوہر اور بیوی شکر ادا کرے، بیوی کو شوہر سے جو کچھ بھی ملا ہے اس کا شکر ادا کرے، نفلی عبادتوں سے پہلے شوہر کی اجازت لیں اور گھر کی حفاظت کریں۔ یہ سب بیوی کے شوہر کے حق ہے جو بیوی کو ادا کرنے چاہیے، اور اسی طرح شوہر کے بھی بیوی کے بھی شوہر کے اوپر حق ہے جو ان کو ادا کرنے چاہیے، اور اس میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے حق مہر، کہ وہ مہر ادا کریں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ نان و نفقہ عطا کریں، مطلب بیوی کے جو خرچ ہے وہ عطا کریں۔ تیسرا حق یہ ہے، اور یہ بہت اہم حق ہے، کہ اپنے بیوی اور بچوں کو مال حرام سے بچائے، گھر میں مال حرام نہ لائے، کیونکہ اگر وہ مال حرام گھر میں لائے گا تو فتنے فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ علیحدہ رہائش دے، یعنی کہ ایک الگ کمرہ دے، اس کے ساتھ پرائیویٹ میں رہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم دے۔ اگر عورت مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، تو یہ شوہر پر لازم ہے کہ اس کو سکھائے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی کی عزت نفسی کا خیال رکھے، یعنی کہ بیوی کی جو عزت ہے، آبرو ہے، اس کی حفاظت کریں اور ظلم نہ کریں، یعنی کہ اس پر ظلم نہ کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الرجالون قوامون علی النساء، کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس پر ظلم کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کو سمجھائے، اس کو اچھی طرح سے رکھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی عورت کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور محبت سے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔